کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم کمائی کے باوجود زندگی میں امیر بن جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بے پناہ تعلیم، اعلیٰ نوکری اور شاندار بزنس ہونے کے باوجود آخرکار سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانا صرف حساب کتاب، بزنس ڈگری، پیچیدہ فارمولوں کا کھیل ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دولت صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو غیر معمولی ذہین ہوں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے سب سے اہم مالی فیصلے لوگ کسی اسپریڈ شیٹ کے سامنے بیٹھ کر نہیں کرتے۔ وہ فیصلے راتوں کی بے خوابی میں ہوتے ہیں، ڈنر ٹیبل پر ہوتے ہیں، خوف، لالچ، امید، غرور اور جذبات کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مورگن ہاؤسل کی شاندار کتاب دی سائیکالوجی آف منی ہماری سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسوں کے معاملے میں کامیابی کا تعلق صرف ذہانت سے نہیں، بلکہ انسان کے رویے سے ہوتا ہے۔ آپ کتنے سمجھدار ہیں، یہ اتنا اہم نہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ مشکل وقت میں خود کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ آپ لالچ کے وقت کتنے مضبوط رہتے ہیں، اور آپ اپنی خواہشات کو کہاں روکنا جانتے ہیں۔ اس تفصیلی سفر میں ہم جانیں گے لوگ پیسوں کے معاملے میں عجیب فیصلے کیوں کرتے ہیں، قسمت اور رزق ہماری زندگیوں کو کیسے بدل دیتے ہیں، کیوں اس زیادہ کی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور اصل دولت آخر ہوتی کیا ہے۔ تو آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ آج ہم صرف پیسوں کی بات نہیں کریں گے، ہم انسانی نفسیات کی اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں جہاں دولت بنتی بھی ہے اور برباد بھی۔ پیسوں کے ساتھ ہم جو پاگل پن کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھ کر سوچا ہے یہ انسان اتنا بے وقوفانہ مالی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو فضول چیزوں پر پیسہ لٹاتے دیکھ کر، کسی کو قرضوں میں ڈوب کر بھی شاہانہ زندگی گزارتے دیکھ کر، یا کسی غریب انسان کو روزانہ لاٹری خریدتے دیکھ کر، ہم فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں۔ لیکن مورگن ہاؤسل ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو بے وقوفی لگتی ہے، وہ شاید اس شخص کے لیے مکمل طور پر منطقی ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب دو حیران کن انسانوں کی کہانی سناتی ہے۔ ایک معمولی صفائی کرنے والا جو کروڑ پتی نکلا۔ رونالڈ ریڈ نام کا ایک آدمی امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ایک گیس اسٹیشن پر کام کرتا تھا اور بعد میں ایک سٹور میں صفائی کا کام کرنے لگا۔ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا، پرانے کپڑے پہنتا، اپنی لکڑی خود کاٹتا، بہت کم خرچ کرتا۔ لوگ اسے ایک عام غریب آدمی سمجھتے تھے، لیکن جب وہ 92 سال کی عمر میں فوت ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ اس کے پاس $8 ملین سے زیادہ دولت موجود تھی۔ ایک معمولی صفائی کرنے والا کروڑ پتی کیسے بن گیا؟ اس نے بس ایک کام کیا، تھوڑا تھوڑا بچایا، اچھی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، اور کئی دہائیوں تک صبر کیا۔ کمپاؤنڈنگ نے خاموشی سے اس کی دولت کو بڑھایا، اور آخرکار وہ امیر بن گیا۔ اور پھر ایک وال اسٹریٹ جینیس جو برباد ہو گیا۔ دوسری طرف رچرڈ فسکون تھا، ہارورڈ سے تعلیم یافتہ، وال اسٹریٹ کا بڑا ایگزیکٹو، بے حد ذہین، مالی دنیا کا کامیاب ترین انسان۔ اس نے ایک بہت بڑی محل نما حویلی بنائی، 2 سوئمنگ پول، 7 گیراج، 2 لفٹیں، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن پھر 2008 کا مالی بحران آیا، اور اس کی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ زیادہ قرض، زیادہ خطرہ، اور مزید ایک ہی خواہش نے اسے برباد کر دیا۔ وہ دیوالیہ ہو گیا، اور اس کی کروڑوں کی حویلی نیلام ہو گئی۔ اصل سبق کیا ہے؟ ایک صفائی کرنے والا مالی طور پر کامیاب ہو گیا، اور ایک عظیم مالی ماہر ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ کہ پیسوں کے معاملے میں کامیابی صرف علم کا کھیل نہیں، یہ روی کا کھیل ہے۔ رچرڈ فسکون کے پاس علم تھا، لیکن رونالڈ ریڈ کے پاس صبر، سادگی اور جذباتی کنٹرول تھا، اور یہی چیز اصل دولت بناتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے مطابق سوچتا ہے،
ہم سب دنیا کو اپنے تجربات کے چشمے سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غربت میں پلا بڑھا ہو تو وہ پیسے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہو تو اس کے لیے خطرہ لینا آسان ہوگا۔ اسی لیے دو لوگ ایک ہی چیز کو دیکھ کر مختلف فیصلے کرتے ہیں۔ لاٹری خریدنے والے لوگ واقعی بے وقوف ہوتے ہیں۔ درمیانے طبقے کے لوگ اکثر کہتے ہیں، غریب لوگ لاٹری کیوں خریدتے ہیں؟ یہ تو پیسے ضائع کرنا ہے۔ ریاضی کے لحاظ سے یہ واقعی نقصان کا سودا ہے۔ جیتنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ بہت سے غریب لوگوں کے لیے لاٹری صرف ایک ٹکٹ نہیں ہوتی، وہ امید ہوتی ہے۔ وہ چند دنوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی بدل جائے۔ وہ سوچتے ہیں شاید قرض ختم ہو جائے، شاید اچھا گھر مل جائے، شاید بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اور یہی انسانی نفسیات ہے۔ قسمت اور رزق وہ طاقتیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم کامیاب لوگوں کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں، یہ شخص بہت محنتی تھا، بہت ذہین تھا، اسی لیے کامیاب ہوا۔ لیکن ہم ایک اور حقیقت بھول جاتے ہیں، قسمت اور اس کا دوسرا چہرہ، رزق۔ دنیا میں ہر کامیابی کے پیچھے صرف محنت نہیں ہوتی، کچھ ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ بل گیٹس کی کہانی صرف ذہانت کی نہیں تھی۔ بل گیٹس یقیناً ایک غیر معمولی ذہین انسان تھے، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے ایک حیران کن قسمت بھی موجود تھی۔ 1968 میں جب دنیا کے زیادہ تر اسکولوں میں کمپیوٹر موجود نہیں تھے، بل گیٹس کے اسکول میں جدید کمپیوٹر موجود تھا۔ سوچیں، ایک 13 سالہ لڑکے کو اس وقت کمپیوٹر تک رسائی ملی جب پوری دنیا میں یہ سہولت تقریباً نایاب تھی۔ یہ قسمت تھی۔ اگر وہ اس اسکول میں نہ ہوتے، شاید مائکروسافٹ کبھی نہ بنتا۔ لیکن قسمت کا دوسرا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ بل گیٹس کا ایک دوست تھا، کینٹ ایونز۔ وہ بھی انتہائی ذہین تھا، کمپیوٹر کا دیوانہ اور مستقبل کے خوابوں سے بھرا ہوا۔ لیکن ایک دن وہ ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ بس کہانی ختم۔ وہی قسمت جس نے بل گیٹس کو اوپر اٹھایا، رزق کی صورت میں کینٹ ایونز کو دنیا سے لے گئی۔ اس سبق کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں ہر کامیابی مکمل طور پر آپ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور ہر ناکامی مکمل طور پر آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنا انسان کو عاجز بھی بناتی ہے، اور دوسروں کے لیے نرم دل بھی۔ کبھی کافی نہ ہونا سب سے خطرناک جال۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ احساس کہ بس تھوڑی اور طاقت، اور یہی خواہش آخرکار انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ راجت گپتا کی تباہی۔ رجت گپتا دنیا کے کامیاب ترین بزنس لیڈرز میں سے ایک تھے۔ غربت سے نکل کر دنیا کی بڑی کمپنیوں کے بورڈ تک پہنچے۔ ان کے پاس تقریباً $100 ملین موجود تھے۔ سوچیں، اتنی دولت کے کئی نسلیں آرام سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ وہ ارب پتی بننا چاہتے تھے، اور اسی لالچ نے انہیں اندرونی معلومات غیر قانونی طور پر شیئر کرنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ، عزت ختم، کیریئر ختم، جیل، بدنامی۔ ایک 16 سیکنڈ کی فون کال نے پوری زندگی تباہ کر دی۔ اصل دولت کیا ہے؟ مورگن ہاؤسل ایک حیران کن بات کرتے ہیں۔ اصل دولت وہ نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، برانڈڈ کپڑے، یہ اکثر صرف دکھاوا ہوتے ہیں۔ اصل دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ بچت، سرمایہ کاری، آزادی، ذہنی سکون، وقت پر اختیار۔ اصل امیر انسان وہ ہے جس کے پاس نہیں کہنے کی آزادی ہو۔ اختتام، دنیا ہمیں ہمیشہ یہی سکھاتی ہے کہ زیادہ حاصل کرو، زیادہ کماؤ، زیادہ دکھاؤ۔ لیکن دا سائیکالوجی آف منی
ہمیں ایک مختلف حقیقت سکھاتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دولت صرف عقل سے نہیں بنتی، پیسے کا کھیل جذبات کا کھیل ہے، اور کامیاب وہ نہیں جو سب سے زیادہ کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اندر کے لالچ، خوف اور انا پر قابو پا لیتا ہے۔ اگر آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں تو صرف پیسہ کمانا نہ سیکھیں، بلکہ پیسے کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ آخر میں دولت بینک اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ انسان کے روئی میں چھپی ہوتی ہے۔